ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا مال کے ذریعے دعوت و تبلیغ دین۔ آغاز کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا خاندان کفر و شرک میں مبتلا تھا، مگر وہ اسی ماحول اور فضا میں پرورش پانے کے باوجود ان چیزوں سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا شروع سے ہی شرک اور بت پرستی سے نجات حاصل کرنے اور دنیا و آخرت میں ابدی فلاح کی جستجو میں تھیں۔ بالآخر جب آپ رضی اللہ عنہا کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچی تو فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر خلوص دل سے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے کے بعد اہل قبیلہ نے آپ رضی اللہ عنہا پر مصائب و آلام اور آفات و بلیلات کے پہاڑ توڑے، جن کو آپ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا بلکہ دین اسلام پر بھی ثابت قدم رہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو ازواج مطہرات میں یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ اطاعت و فرمانبرداری میں آپ رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھی اور امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا دیگر سب سے بڑھ کر سخاوت اور فیاضی میں مشہور و معروف تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا مؤثر دعوت و تبلیغ کے لیے سماجی کاموں اور خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا اسے نہایت فراخ دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی۔ امام محمد بن سیرین سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا، درہم۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر اسی وقت سب درہم تقسیم کر دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے تا دم آخر فروغ اسلام کے لیے اپنا مال فیاضی سے خرچ کیا اور آپ رضی اللہ عنہا کا وصال عہد فاروقی کے آخر میں مدینہ طیبہ اور بعض روایات کے مطابق عہد امیر معاویہ میں ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔